الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2. اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ ایسی ذات و صفات کا مالک ہے جس نے ایک قوم نابلد، ایک قوم ناخواندہ کو چنا اور پھر انہی لوگوں میں سے ایک قوم والے کو رسول بنا کر ان میں بھیجا. اب اس رسول کو آرڈر اس بات کا کیا کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کے انہیں سنائے، ویزکیہم، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ان کو پاک اور صاف بھی کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی ڈیوٹیز کو پورا کرنے کے لیے انہیں کتاب اور حکمت دونوں چیزوں کی برابر تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ قوم والے اس سے پہلے واضح گمراہیوں میں مبتلا تھے. اللہ نے یہاں اپنے نبی کی 2 صفات پیدا کی اور 2 ڈیوٹیز بتائیں اور ان کے طریقہ کار کو 2 طریقوں سے واضح کیا.
صفات معینہ میں پہلی صفت یہ ہے کہ رسول اسی قوم میں سے لایا گیا جس میں انہیں مبعوث کیا گیا تھا. اللہ نے کوئی الگ سے بندہ کا انتخاب نہیں فرمایا. دوسرا، اللہ نے قوم والوں کو اتنا اعزاز بخشا کہ ان کی اعزازیت کو بحال رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو ان میں سے منتخب کر لیا. قوم نے خود انتخاب نہیں کیا. اگر قوم خود منتخب کرتی تو بعد میں انکار کر دیتی. اللہ نے اس قوم والوں میں سے ایک رسول کو منتخب کیا جو انہی میں سے تھا. تو ایک رسول کا انتخاب صفت ہوئی اور ایک اسی قوم والے کا ہونا منتخب ہونا یہ ایک صفت ہوئی. یہ رسول کی دو صفتیں. پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسلوب یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ کے احکام پڑھ پڑھ کے ان کو سنائے گا. ویزکیہم، اور احکام کو پڑھ کے اس لیے سنائے گا کہ یہ احکام سننے سے لوگوں کو پاکی حاصل ہوگی، لوگوں کو تزکیہ حاصل ہوگا، لوگ گناہوں کو چھوڑیں گے، ندامت کا اظہار کریں گے، اپنے گناہوں پر معافی تلافی کریں گے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا درجہ بلند ہوگا. اللہ نے ڈیوٹی یہ دے کر بھیجا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ ان کو کتاب سکھائے، حکمت کی تعلیم دے، دانائی کی باتیں سکھائے، شرع کی باتیں سکھائے، اللہ کے منزل اب دین کی باتیں سکھائے. کیوں؟ اس لیے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ اس سے پہلے واضح گمراہیوں میں مبتلا تھے. یہ جسے دین کہتے تھے وہ دین نہیں تھا، جسے شرع کہتے تھے وہ شرع نہیں تھی، جسے مذہب اور ملت کا نام دیتے تھے وہ مذہب اور ملت نہیں تھا. وہ سوائے جہل کے، گمراہیوں کے، فتنے کے، فسوق کے، فجور کے اور کچھ نہیں تھا. اس کے سوا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 52، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک ہے اللہ کے رسول آپ ان لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف، جو آپ کے راستے پہ چلے گا، آپ کی بات کو سنے گا، آپ کے دین کو لکھے گا، آپ کے دین کو پڑھے گا، آپ کے دین کو اپنی ذات و صفات میں نافذ کرنے والا بنے گا، وہ سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے گا. اور جو اسے چھوڑے گا وہ دائیں بائیں بھٹکتا رہے گا، کبھی وہ کامیاب اور کامران نہ ہو سکے گا. اسی لیے سورۃ المائدہ ورس نمبر 67 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الرسول، اے رسول اپنی ڈیوٹی کو پہچانو. ڈیوٹی کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اسے آگے پبلش کر دیجئے، اسے آگے پہنچا دیجئے، اسے کما حقہ منتقل کر دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، لوگوں کے آگے جھکنا چھوڑ دو اے اللہ کے نبی. واللہ یعصمک من الناس، اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کا دین لے کر اٹھو گے، یہ سارے کے سارے تمہارے مخالف بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تمہیں تمام لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کفار کو، فجار کو، فاسقین کو، مرتدین کو اللہ کبھی ہدایت سے نہیں نوازتا. وہ کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے. ہدایت یافتہ وہی ہوگا جو اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی بات مانے گا، اس کے دین کو لے کے چلے گا، اس کے دین کو قبول کرے گا، وہ کامیاب اور کامران ہوگا. اور جو لوگوں سے ڈرے گا وہ کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. اے اللہ کے رسول آپ پہنچا دیجئے ہمارے دین کی ساری باتوں کو، اور لوگوں سے ڈرنا چھوڑیے. ہم آپ کو بچائیں گے، کامیابی میں ہم کنار فرمائیں گے، درجے کو بلند فرمائیں گے، اور اللہ کی رحمتوں کے اندر آپ کو داخل کرنے والے بن جائیں گے. امام شوکانی رحمہ اللہ اس آیت کے تحت اپنی کتاب فتح القدیر میں لکھ رہے ہیں، بلغ ما انزل الیک کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ آپ کو اللہ نے بذریعہ وحی اپنا دین سکھایا ہے اسے پورا کا پورا منتقل کر دو. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، من حدث ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا مما انزل علیہ فقد کذب واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ یاد رکھو جس نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین میں سے کچھ چھپا لیا تھا اس چیز میں سے جو اللہ نے ان پہ نازل کیا، تو وہ بہت بڑا جھوٹ بولنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ نے خود فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول پہنچا دو جو اللہ نے نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ ساری کی ساری باتیں آپ پہنچائیے۔ رسول نے سارا دین پہنچا دیا، ساری بات پہنچا دی، کوئی نقطہ اور لحظہ، کوئی اصل اور فرع ایسی باقی نہیں بچی جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم موجود نہ ہو۔ لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ اگر ہم صرف قرآن مانیں گے، صرف حدیث مانیں گے تو بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، بتاؤ اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، تو جتنے مسائل کے حل نکالنے والوں نے حل نکالا ہے ان کے سامنے دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک قرآن و سنت ہے، تو اس سے انہوں نے مسئلے کی تفریع نکالی ہے اور مسئلے کو فروعاً بیان کیا ہے اور مسئلے کی نقیض نصوص صریحہ سے نکالی ہے، اور دوسری انہوں نے ذات اور صفات سے، اپنے دماغ کے لحن سے، اپنے دماغ کے سوچ اور فکر سے اپنے مسائل کو مستنبط کیا ہے۔ تو جو دماغ سے نکلے ہوئے مسائل مستيقظہ ہیں ان تمام کے بارے میں امت کے جمیعی فقہا کا قول ہے کہ ان کو مانو تب بھی صحیح، ان کو نہیں مانو تب بھی صحیح، کیونکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے ہوئے دین میں داخل نہیں۔ ہاں جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے انہیں ماننا ہوگا، انہیں قبول کرنا ہوگا، ان کو اوپر عمل کرنا ہوگا، تبھی انسان کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے آج تم پر تمہارے دین کو پورا کیا، اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کیا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اب تمہارا کیا کام ہے کہ تم اس پہ چلنے والے ہو یا اس کے علاوہ کام کرنے والے ہو۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ طارق ابن شہاب کی ایک مسلسل روایت پیش کرتے ہیں کہ ایک یہودی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، آپ لوگ تو اپنی کتاب میں ایسی ایسی آیتیں پڑھتے ہیں، اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس آیت کے اترنے والے دن کو اپنے لیے تہوار اور عید کا دن بنا لیتے اور ہم اس دن خوشیاں منانے کا اعلان کر دیتے۔ عمر فاروق نے عرض کیا کہ کون سی آیت ہے ایسی جس کو تم عید منا لیتے؟ فرمایا یہ آپ کے قرآن میں ہے نا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اگر یہ ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس کو کیا کرتے؟ ہم اس کو اپنا تہوار بنا لیتے۔ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو، قرآن اور سنت کو نازل کیا۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے حدیث کے انکار کرنے سے پہلے سوچ کر بولنے والوں کو چاہیے کہ وہ یہ بات سوچیں کہ ہم کس طرح دین کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دین کا انکار نہیں کرتے، آپ رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دین کی اصل کا انکار نہیں کرتے، آپ دین کی فروعات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اور ہم کس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اگر آپ اور ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے ہاں یہ بات ہے، اور اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو پھر نہ ہمارے ہاں ہے نہ کسی اور کے ہاں ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بات لائق نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں یہ بات کہہ دے کہ یہ مسئلہ فلاں کے ہاں ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ جب قرآن اور حدیث میں ہے تو ہر مسلمان کے لیے واجب الادا ہے، ہر مسلمان کے لیے واجب العمل ہے، ہر مسلمان کے لیے واجب الاتباع ہے، اور اگر اس نے نہیں قبول کیا تو پھر اس کے اسلام میں خلل ہے۔ یہ محدثین کا متفق علیہ فیصلہ ہے، لیکن ہم لوگ باز نہیں آتے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو تم نبی کی باتوں میں خلل پیدا کر دیتے ہو، یہ نبی کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں فرماتا۔ ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ وحی ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترنے کے سلسلے ہیں، اللہ کی طرف سے تابڑ توڑ اترنے والی وحی ہے۔ یہ تمہیں اس طریقے سے پہنچتی ہے جس طریقے سے اللہ نے خود پسند کی ہے، لہذا تمہیں انکار کی جرات نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں انکار کی صرف پیدا
زیادہ نہیں ہونی چاہیے. سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, ہم نے آپ کے اوپر نازل کیا کتاب کو اور حکمت کو, قرآن کو اور اس کی تشریح یعنی حدیث کو, قرآن اور دانائی کی باتیں یعنی فقہ متین کو, جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں یہ اللہ نے منزل کی ہیں. لہذا اب تمہارے لیے واجب ہے, فرض ہے, لازم ہے کہ تم اسے قبول کرو اور اس میں تعویل اور اس کے اندر ہیر پھیر کر کر اپنے آپ کو بھٹکانے والے ہرگز ہرگز نہ بنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع ممن یسمع منکم, فرمایا کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان معززہ کیا ہے کہ تم مجھ سے سنتے ہو, پھر تم سے لوگ سنیں گے, پھر ان سے سنیں گے, پھر ان سے دوسرے لوگ تم میں سے سنتے چلے جائیں گے. یوں میرا طریقہ آگے سند بسند چلے گا, طریقہ بطریقہ چلے گا, اصول کے ساتھ, قواعد کے ساتھ, بنیادوں کے ساتھ, حقیقت کی سربلندیوں کے ساتھ اللہ کا دین چلے گا اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا. اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں لکھتے تھے علم الحدیث من افضل القرب الى رب العالمین, اگر اللہ کے قرب کا کوئی بھی علم ہو سکتا ہے تو قرآن کریم کے بعد وہ حدیث شریف کا علم ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے. وَكَيْفَ لَا يَكُونُ, آخر یہ کیسے نہ ہو, ہوا بیان طرق خیر الخلق واکرم الاولین والآخرین, اس لیے کہ یہ اس معزز ترین شخصیت کے طریقے ہیں کہ جس کے اللہ نے اگلے اور پچھلے تمام کائنات میں تمام لوگوں میں اللہ نے اس کو اعزازیت سے نواز دیا ہے. لہذا جب آپ قرآن کو مانیں گے, حدیث کو مانیں گے, قرآن پہ عمل کریں گے, حدیث پہ عمل کریں گے تو کامیابی کے دریچے کھل جائیں گے. اسی لیے معارفت علوم الحدیث کے اندر مسئلہ موجود, امام زہری رحمہ اللہ, امام حاکم رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں ان هذا العلم ادب اللہ الذي ادبه به نبيه صلی اللہ علیہ وسلم وادب النبي امته به وهو امانة الله على رسوله ليعد به على من ادى الیہ. فرمایا یہ جو دین ہے نا تمہارے پاس, یہ اللہ کا وہ ادب ہے جو اس نے اپنے نبی کو سکھایا ہے اور انہوں نے اپنی امت کو یہ ادب سکھایا ہے, اور اللہ نے اپنے رسول کے پاس اس امانت کو چھوڑ دیا ہے اور اس امت کو لازم ہے کہ وہ اس امانت کو آگے منتقل کریں. لہذا یہ قرآن, یہ حدیث, یہ دین کی باتیں, یہ قرآن و سنت کی باتیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اسے ایک کان سے سن کر وہیں سے نکالیں, یہ اس لیے ہے کہ ہم اس کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کریں, اس کو اپنی ذات و صفات کا محور بنائیں, اس کے اوپر یقین کر لیں, تو جب کامیابی ہوگی. سنن ترمذی کتاب العلم کے اندر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا, اللہ قیامت کے دن جب تمام لوگوں کے چہرے کو سیاہ کر دے گا اس میں تر و تازہ رکھے گا اس آدمی کے چہرے کو جس نے ہماری حدیثوں کو سنا, فحفظہ, پھر اس کو یاد کیا, حتی یبلغہ غیرہ, یہاں تک کہ دوسروں تک وہ احادیث پہنچا دی. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سیاہی مائل نہیں ہونے دے گا, اللہ اس کو غم کے پسینے میں ڈوبنے نہیں دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو فکر سے نجات عطا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے تاروں کی طرح تشبیہ سے تعبیر فرما دے گا, اور اللہ تعالیٰ اسے خوش و خرم فرمائے گا. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا, ان کو یقین کیا, اس کو یاد کیا, اس کو زبانی یاد کر لیا, پھر اس کو آگے پہنچا دیا, تو یہ شخص قیامت کے دن بھی تر و تازہ ہوگا اور اللہ رب العالمین کے ہاں درجات کی بلندی میں داخل ہوگا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار فرماتے تھے فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بالنبیون. فرمایا کہ یاد رکھو, اگر میرے دین کی باتیں یاد رکھنا چاہتے ہو تو اولاً اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ نے مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء سے جو ممتاز بخشا ہے اور امتیاز بخشا ہے اس میں 6 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے 6 خوبیوں کی بنا پر دیگر انبیاء سے ممتاز فرمایا ہے, مجھے جامع الکلم بنایا ہے. میں بات چھوٹی سی کرتا ہوں, دعا چھوٹی سی سکھاتا ہوں, معنی بڑا ہوتا ہے.
مطلب بڑا ہوتا ہے، توضیح زیادہ ہوتی ہے، تو میں باتوں کو سمیٹ کر گفتگو کرنے کی صلاحیت دیا گیا ہوں۔ دوسری بات، اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، دشمن کوسوں دور ہوتا ہے، میرے رعب سے تھر تھراتا ہے۔ تیسرا، اللہ نے میرے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو باقی لوگوں کے لیے نہیں تھا۔ چوتھا، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو پاکیزہ بنا دیا اور عبادت کرنے کے لائق بنا دیا۔ پانچواں، اللہ نے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تک رسول نہیں پہنچا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک دین کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ مجھے تمام امتوں کے لیے آخر تک رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ اور نمبر 6، مجھے انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے نبی کے پرچم کو لے کر اٹھنا، آپ کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے نبی کے دین کو آگے منتقل کرنا، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ جب جب ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے، راہزنی کرنے والے راہزنی کرنے پر آ جائیں تو آپ ان کے مقابلے کی سکت رکھتے ہوں، کیونکہ آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں، اگر آپ عام ہوتے تو حفاتن، اور آپ ہوتے خس و خاشاک کی طرح، اللہ تمہیں دنیا میں بکھیر دیتا۔ اللہ نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کے لیے اس لیے چنا ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنی جنت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں اپنی نوازشات کے لیے، اپنے انعامات کے لیے، اپنے فرمودات کو قبول کرنے کے لیے چن لیا ہے۔ اب تمہیں اللہ کی ڈیوٹی پوری پوری کرنی ہے، کیونکہ تم منتخب کیے گئے لوگوں میں ہو، تم منتخب کیے ہوئے لوگوں میں ہو، تم عام لوگ نہیں ہو۔ اب تمہیں اللہ کی ڈیوٹی کو پورا کرنا پڑے گا، اور اس نبوت کے جتنے مخالفین آئیں گے ان سب کا ڈٹ کر جواب دینا پڑے گا۔ لیکن جواب دینے کے لیے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، عمل صحیح ہونا ضروری ہے، علم کا آنا ضروری ہے، بولنے کا ڈھنگ آنا ضروری ہے، اور رسول اللہ کے تحفظ کے سلسلوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب آپ اس کو جانیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان معززہ آپ کو حاصل ہوگی، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے علی کو فرمایا تھا، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، جیسے موسیٰ کے بڑے بھائی ہارون ان کے بالکل قریب تھے، علی تم بھی بالکل میرے قریب ہو، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن علی اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی خلیفہ جانشین ہوتا تو میں آپ کو بنا دیتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ نبوت کا سلسلہ اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ کیوں ختم کر دیا ہے؟ ہر امت میں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا جو اس کا تحفظ کرتا تھا، اس کی بقا کی جنگ لڑتا تھا، اس کے دین کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھاتا تھا۔ اللہ نے تم سب کو منتخب کر لیا، ایک کی جگہ تم سب کو ذمہ داری کے لیے طے کر لیا کہ تم سب اب ذمہ داری اٹھاؤ گے، تم سب کے سروں پہ اللہ نے ذمہ داری کا تاج سجا دیا کہ اب تم تحفظ کرو گے، تم دین لے کر اٹھو گے، تم اللہ کے دین کی بقا کی جنگ لڑو گے، تم اللہ کے رسول کے تحفظ کرو گے، تم اللہ کی کتاب کا تحفظ کرو گے، تم اللہ کے دین کو لے کر اٹھو گے، تو اللہ تمہیں تمام ادیان پر غلبہ عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا اور لعین ہوگا۔ سنن ابی داؤد کتاب الفتن کے اندر روایت موجود، علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، انہ سیکون فی امتی، ان قریب میری امت میں لوگ ہوں گے کذابون، انتہائی جھوٹے اور مکڑے، انتہائی جھوٹ بولنے والے، انتہائی قسم کے فسادی اور جھوٹ خور، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک تھوڑے دنوں بعد دعویٰ کرتا رہے گا کہ وہ نبی ہے اور نبوت کے دعوے کو کرنے والا بن جائے گا۔ لوگوں یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، میں محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی کچھ بھی کہہ دے، کچھ بھی کر کے دکھا دے، تم اس کو نبی نہیں ماننا، کیونکہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔
دجال مقابلے پہ آ جائے گا. بنو تمیم کے لوگ آگے نسلن در نسلن بڑھتے جائیں گے. دجال کے مقابلے پر ایک شخص آئے گا ایمان والوں میں سے, وہ دجال کو ماننے سے انکار کرے گا. دجال کے حرفا, دجال کے فوجی, دجال کے شرطے اس کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے کہ تو مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ وہ کہے گا بالکل نہیں مانتا ہوں, میرا یقین ہے کہ یہ دجال ہے, میں اس کو کبھی اللہ نہیں مانوں گا, کبھی رب نہیں مانوں گا, کبھی اس کے آگے سجدہ نہیں کروں گا. اس کو ماریں گے, اس کو پیٹیں گے, مار مار کے اس کا برکس نکال دیں گے, مگر یہ کہے گا میں نہیں مانوں گا کہ یہ رب ہے, میں اس کو دجال ہی مانوں گا. قریب ہے کہ فوجی اس کو ذبح کر دیں. ان کو دجال کا آرڈر آئے گا کہ منع کیا گیا ہے, کسی کو قتل نہیں کرنا ہے, یہ کام صرف دجال کا ہے, آپ میں سے کوئی اس کو قتل نہیں کرے گا. یہ اس کو دجال کے پاس لے جائیں گے. وہ کہے گا اگر تجھے نعمتیں دکھاؤں تو مانے گا؟ یہ کہے گا کبھی نہیں مانوں گا, مجھے پتا ہے کہ تو دجال ہے. یہ کہے گا میں تجھے ایک نشانی دکھاتا ہوں. آرا منگوائے گا, اس کے سر پہ رکھے گا, 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا. ایک حصے کو اٹھا کے شمال میں, ایک کو جنوب میں, ایک کو مشرق مغرب میں, دور دور سمتوں میں اٹھا کر اس کے دونوں حصوں کو پھینکے گا, بیچ میں خود چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں, بیچ میں دجال چہل قدمی کرے گا, کہے گا لوگوں دیکھو میں نے زندہ آدمی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, تمہارے سامنے اس کو موت کے گھاٹ اتارا, بیچ میں چل رہا ہوں, یہ الگ الگ ہے. پھر اپنے حکم سے ان دونوں جثوں کو ملائے گا اور ملا کر اس کو زندہ کر دے گا. اب کہے گا کہ مان میں تیرا رب ہوں یا نہیں ہوں. یہ آدمی نبوت کا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تحفظ کرنے والا پہرے دار, یہ کہے گا اللہ کی قسم ہے جس نے میری اندر جان ڈالی ہے, تو دجال تھا, دجال ہے, دجال رہے گا. میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ کی کہ مجھے وہ حدیث جو پہنچی تھی آج میں نے اس کا عملی مشاہدہ کیا. تو دجال ہے, میں تجھ پر کبھی ایمان نہیں لاؤں گا. اور ایک بات اور میرا ایمان ہے کہ اب تو مجھے نہیں مار سکے گا, اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ کی حدیث پہنچی ہے. رسول اللہ کی احادیث یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے, رسول اللہ کے دین کو سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دجال کے سامنے مقابلے تک تمہارے ساتھ تحفظ کے لیے کھڑی رہیں گی اگر تم نے اپنے اندر ایمان کو جگا لیا تو. آج ہمارے ہاں تقریریں ہوتی ہیں اور ہم تقریریں کرتے ہیں اور تقریریں کر کے بھول جاتے ہیں. نہیں میرے بھائی, اللہ نے آپ کے لیے ایک ڈیوٹی منتخب کی ہے, آپ کو وہ ڈیوٹی نبھانی پڑے گی. آپ بھاگ نہیں سکتے, اس لیے کہ اگر آپ نے بھاگنا ہوتا تو اللہ آپ کو ڈیوٹی ہی نہیں دیتا. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہماری طاقت نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں علم نہیں ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے نہیں ہوگا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہے, ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تمہیں بنانے والے اللہ کو سب کچھ پتا ہے. تمہیں بنایا اس کام کے لیے ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے دین کو لے کر اٹھو. تمام تر فروق باطلہ کے مقابلے میں اللہ نے تمہیں منتخب اس لیے کیا ہے کہ اب تم اپنی ذمہ داری کو اٹھاؤ اور ختم نبوت کے پہرے دار بن کے کھڑے ہو جاؤ. جو اللہ کے, اس کے رسول کے دین کی مخالفت میں آئے تم اس کا مقابلہ کرنے والے بنو. اللہ نے تمہیں اس لیے منتخب کر لیا ہے. اب گھر میں بیٹھنے کا کام نہیں ہے, اب دفاتر میں صرف بیٹھنے کا کام نہیں ہے, اب آنکھیں بند کر کے گھر میں آرام کرنے کا کام نہیں ہے, اب صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنی عیاشی اور فحاشی اور تماشے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اب کام کا وقت ہے, کام کا وقت ہے. جتنی آزمائشیں کھڑی ہوتی رہیں گی اللہ تم ہی میں سے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا. جو اللہ کی بات لے کر اٹھے گا, اللہ کی بات لے کر مقابلہ کرے گا, اللہ اسے غلبہ عطا کر دے گا اور اللہ رب العالمین اس دین کا تحفظ فرما لے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں نبیوں میں سے بالکل آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب تم ذمہ داریوں کو اٹھانا. ابراہیم کی سورت, سورہ ابراہیم آیت نمبر 11, اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم. اللہ فرماتا ہے کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم تو تمہاری طرح بشری ہیں, ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیتا ہے. لوگوں نے کہا بڑے آئے, ہماری طرح کھانے والے, ہماری طرح پینے والے, ہماری طرح سونے والے, ہماری طرح
جاگنے والے, ہماری طرح حاجتوں کو کرنے والے, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, ہم تمہیں رسول نہیں مانیں گے. انبیاء نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہیں میں سے چنا ہے, ہم یہی کام کرتے ہیں جو تم کرتے ہو, بس اللہ نے ہمیں ذمہ داریوں سے نواز دیا ہے. وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ, ہمارے بس میں ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس اپنی مرضی سے کوئی دلیل لا سکیں جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر کامل اعتماد کیا کریں, کیونکہ اللہ ان سے بہت بڑی بڑی ذمہ داریوں کو لینے والا ہے. انبیاء علیہم السلام کے بعد لوگ آپ کو بھی کہیں گے اپنی شکل دیکھیے, اپنا کام دیکھا ہے, اپنی صورت دیکھیے, اپنا کردار دیکھا ہے, ایک نمبر کی شیطانیت تمہارے اندر ہے, فسوق فجور کے تم پیغمبر بن چکے ہو, آئے ہمیں سمجھانے کے لیے, جاؤ جاؤ پہلے جا کے اپنے اوپر عمل کرو پھر بعد میں سمجھانا. دنیا تمہیں کچھ بھی کہے, تم اللہ سے ڈرنا, دنیا کی پرواہ نہ کرنا, اور اللہ کے دین کو لے کر اٹھنا اور تحفظ کرنے والے, اللہ کے دین کی بقا کی جنگ کرنے والے بن جانا. اگرچہ تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو تو اللہ دوسرا تمہارے ساتھ لا کے کھڑا کر دے گا اور تمہارا تحفظ فرما دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. وانی عبد اللہ ورسولہ, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا پہلے بندہ ہوں پھر اس کا رسول ہوں. لہذا پہلے اللہ کے رسول کو بندہ مانیے, پھر اس کو اللہ کا رسول مانیے, پھر ان کے دین کو لے کر اٹھیے اور چار دانگ عالم میں وعظ و نصیحت کو پھیلانے والے بن جائیے. دن نہ منائیے, جشن نہ منائیے, جلوس نہ بنائیے, صرف باتیں نہ بنائیے, کام کر کے دکھائیے, کیونکہ آپ پر کام کرنے کی ذمہ داری داخل کی گئی ہے. عملاً کام کر کے دکھائیے. اپنے آپ کو اگر محافظیت میں ثابت کرنا ہے تو تحفظ کر کے دکھائیے, تاکہ پتہ چلے کہ ایمان والے کی شان کیا ہے اور ایمان والے کا مقام کیا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کتاب المناقب, صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر روایت موجود ہے, جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلی ومثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیان ترک منہ موضع لبنہ, فرمایا میرے اور انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بڑا محل بنایا گیا اور اس محل میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی. لوگ گھوم رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں, محل بہت اچھا لگ رہا ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی ہے, ایک پتھر کی جگہ کیوں خالی چھوڑی ہے, جب اتنا حسین و جمیل بنا دیا تو ایک پتھر کی صرف کمی ہے, وہ پتھر بھی لگا کے عمارت کو پورا کر دیتے. فرمایا کہ تلکل البنات, فرمایا یاد رکھو وہ جو اینٹ ہے, وہ اینٹ کون ہے, وہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انا سددت موضع اللبنہ, میں پر کروں گا اس پتھر کی جگہ کو. ختم بالبنیان, میرے ساتھ اللہ نے نبیوں کی عمارت کا خاتمہ فرمایا ہے. وختم بالرسل, میرے ساتھ اللہ نے رسولوں کا اختتام فرمایا ہے. وفی روایت فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین, فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں. لیکن یہ سارے اعزازات ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا اسوہ کیا ہے, انا خاتم النبیین لا فخرا, میں نبیوں میں سے آخری نبی ہونے کے باوجود کوئی فخر نہیں کرتا, کوئی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اللہ نے مجھے ڈیوٹی بہت بڑی دی ہے. امت مسلمہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے, اللہ کے بندو ہوش کے ناخن لو, اللہ نے تمہاری ذمہ داری اتنی بڑی لگائی ہے جو آپ کی سوچ سے زیادہ بالا تر ہے. آپ کو بچانے کے لیے, آپ کی سفارش کے لیے اللہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے گا, لیکن آپ کو اٹھائے گا اپنے انبیاء کی سفارش کے لیے اور انبیاء کو اٹھائے گا ان کی قوموں کی سفارش کے لیے. آپ سب کو اللہ سفارشی بنا کے قیامت کے دن لا کر کے کھڑا کر دے گا. ہم سب اگر بد عمل رہیں گے, بے عمل رہیں گے, دین سے دور رہیں گے, تو بتائیے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو کیسے کرنے والے ہوں گے. ہم پہلی مجلس میں, پہلے موقع میں, پہلے گڑھے میں, پہلی قبر میں, پہلے امتحان میں پھنس جائیں گے اور فرشتے وہیں روک کر وہ مسئلہ شروع کریں گے جو آپ کو پتا ہے. لہذا سمجھیے اپنی ذمہ داری کو, اپنی ڈیوٹی کو سمجھیے, ہوش کے ناخن لیجئے, کھڑے ہو جائیے. اب سونے کا ٹائم نہیں, اب
فکر کرنے کا وقت ہے، اب کام کرنے کا وقت ہے، اب آگے بڑھنے کا وقت ہے، جب آپ انشاءاللہ الرحمن اس کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کے ہاں آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ یہ ساری دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ دین کی باتیں عمل کرنے کروانے کے لیے ہوتی ہیں۔ نیچے سے لے کر اوپر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک سراپائے اسلام میں ہم سب کو داخل ہونا ہے انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو اس نبوت کے طریقت میں ڈالنا ہے تاکہ ہم صحیح سے پہسالار بن سکیں اس دین کے اور صحیح سپاہ کر سکیں اس دین کے۔ جب تک ہمارے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوگی کامیابی اور کامرانی سے دور رہیں گے۔ لہذا دین کو بچانا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اللہ کے دین کی بقا کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اگر آپ اکیلے بھی ہیں کوش نہ ڈریے، کوئی پرواہ نہ کیجیے، آگے بڑھیے، اللہ آپ کے ساتھ دوسرا ہے اور اللہ کی رحمت آپ کے سروں پر ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کر دے گا۔ آگے بڑھتے جائیے، قلعوں کو فتح کرتے جائیے، اللہ نے ان سب کو آپ کے آگے مٹی کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ لہذا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے عملی طور پر کام کر کے دکھائیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو اپنی ہمتوں کے مطابق اللہ کی شریعت کے حساب سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ وعن فاطمة بنت اليماني قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم۔ اما بعد، صحیح جامع الصغیر کی ایک روایت کا ٹکڑا پڑا ہے، جناب فاطمہ بنت الیمان رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم گھبرانا نہیں، دیکھو تم ڈر کے بھاگنا نہیں، دیکھو پیٹ نہیں دکھانا، کیونکہ اللہ نے تمہیں جو اعزاز دے دیا ہے اس اعزاز کے بعد اب تمہارا بھاگنا بنتا نہیں، اب تمہارا چھوڑ کے جانا بنتا نہیں، اب تمہاری سستیاں بنتی نہیں۔ دیکھو ان اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کو سخت آزمائشوں سے اللہ نے گزارا ہے نا تو وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبیوں سے زیادہ سخت آزمائش کسی کی نہیں آئی۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے صحابہ ان پر سخت ترین آزمائش آئی ہے۔ ثم الذین یلونہم، پھر جو لوگ ان کے دین کے قریب در قریب ہوتے جائیں گے ان پر دنیا والے آزمائشوں کو سخت کرتے جائیں گے۔ تم ان آزمائشوں سے نہیں گھبرانا، تم اللہ کے دین پہ چلنا، اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کامیاب کیا تھا، اللہ نے ان کے ساتھیوں کو کامیاب کیا تھا، اللہ تمہیں بھی ضرور کامیاب کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تم آزمائشوں سے نہیں گھبرانا، اللہ کے دین کی سربلندیوں کے لیے لگے رہنا، تو تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے اور یقیناً درجات کی بلندی میں داخل ہونے والے بن جاؤ گے۔ ختم نبوت کا تحفظ کس طرح ہوگا اس کے تو بہت سے طریق ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعات میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اولاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو کچھ شرع میں ہے اگر آپ نے اس کو کسی کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے اس پر عمل کر کے پہلے عامل بن جائیے اور پھر سکھائیے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں تو سکھاتے ہوئے خود عمل کا ارادہ کر لیجئے اور پھر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیجئے۔ مسلمان کی نوعیت کیا ہے؟ ایک مسئلے میں پورا دین سمویا گیا ہے کہ مسلمان کبھی نہیں چاہتا میں کسی سے لڑائی کروں، لیکن جب جہاد کے میدان میں اتر جاتا ہے پھر پیٹ پھیر کے نہیں بھاگتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ نے میدان میں اتار دیا اب پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا ہے، اب عمل کرنا ہے، انشاءاللہ نجات دہندہ بننا ہے، نجات یافتہ بننا ہے۔ اللہ کے ہاں
سرخرویت کا تاج انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سروں پہ سجا کے ہی اللہ کے ہاں جانا ہے. اور جب آپ ارادہ کر لیں تو آپ وہ قوم ہیں, اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں, اللہ نے آپ کے اندر وہ حص دی ہے کہ آپ بڑے بڑے قلعوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے آپ سے محبت کا ارادہ نہیں اعلان فرما دیا ہے. اللہ تم سے محبت کرتا ہے, تم بھی اللہ سے محبت کرو. اللہ تم پر نعمتیں برسا رہا ہے, تم بھی اللہ کے قدردان بن جاؤ. اللہ تم سے اپنی ذمہ داری لینا چاہ رہا ہے, تم بھی اس ذمہ داری کو جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بمقدار ادا کرنے والے بن جاؤ. صحابہ کرام دور سے آتے تھے, اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ سے بیعت کرنی ہے, ہم سارا کچھ ویسا ہی کا ویسا کریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے. اللہ کے رسول کہتے تھے فی مستطعت, جتنی تو طاقت رکھتا ہے اتنا وعدہ کر لے. صحابہ کرام تن من دھن سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے. رسول اللہ کہتے تھے فی مستطعت, جتنی تجھ میں طاقت ہے تو اتنا کر لے. صحابہ کرام اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے. رسول اللہ بار بار میں فی مستطعت کہتے تھے, جتنی تجھ میں طاقت ہے اللہ تجھے اتنی ہمت دے دے. تو آپ میں جتنی قوت ہے اللہ نے آپ سے وہ کام انشاءاللہ لینا ہے. اپنے آپ کو تیار کیجئے, دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیے, گناہوں کو چھوڑیے, جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا ادراک کیجئے فوراً اور اس کو چھوڑ کر صحیح دین پہ آئیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے. آپ سمجھدار ہیں, ہر بات کو سمجھنے والے ہیں, سمجھیے اور اپنی اصلاح کیجئے. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس دنیا میں ہی انشاءاللہ ہم سب کو پاک صاف ہو کر جنت کا اہل ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وعن فاطمة بنت اليمان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اما بعد, صحیح جامع الصغیر کی ایک روایت کا ٹکڑا پڑا ہے. جناب فاطمہ بنت الیمان رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم گھبرانا نہیں, دیکھو تم ڈر کے بھاگنا نہیں, دیکھو پیٹ نہیں دکھانا, کیونکہ اللہ نے تمہیں جو اعزاز دے دیا ہے اس اعزاز کے بعد اب تمہارا بھاگنا بنتا نہیں, اب تمہارا چھوڑ کے جانا بنتا نہیں, اب تمہاری سستیاں بنتی نہیں. دیکھو ان اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کو سخت آزمائشوں سے اللہ نے گزارا ہے نا تو وہ اللہ کے نبی تھے. اللہ کے نبیوں سے زیادہ سخت آزمائش کسی کی نہیں آئی. ثم الذین یلونہم, پھر جو اللہ کے نبی کے ساتھی تھے صحابہ ان پر سخت ترین آزمائش آئی ہے. ثم الذین یلونہم, پھر جو لوگ ان کے دین کے قریب در قریب ہوتے جائیں گے ان پر دنیا والے آزمائشوں کو سخت کرتے جائیں گے. تم ان آزمائشوں سے نہیں گھبرانا, تم اللہ کے دین پہ چلنا, اللہ تمہیں کامیاب فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اپنے نبی کو کامیاب کیا تھا, اللہ نے ان کے ساتھیوں کو کامیاب کیا تھا, اللہ تمہیں بھی ضرور کامیاب کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم آزمائشوں سے نہیں گھبرانا, اللہ کے دین کی سربلندیوں کے لیے لگے رہنا, تو تم کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے اور یقیناً درجات کی بلندی میں داخل ہونے والے بن جاؤ گے.
ختم نبوت کا تحفظ کس طرح ہوگا، اس کے تو بہت سے طریق ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعات میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اولاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو کچھ شرع میں ہے اگر آپ نے اس کو کسی کو سمجھانا ہے تو اس کے لیے اس پر عمل کر کے پہلے عامل بن جائیے اور پھر سکھائیے۔ اگر آپ عامل نہیں ہیں تو سکھاتے ہوئے خود عمل کا ارادہ کر لیجئے اور پھر پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیجئے۔ مسلمان کی نوعیت کیا ہے؟ ایک مسئلے میں پورا دین سمویا گیا ہے کہ مسلمان کبھی نہیں چاہتا میں کسی سے لڑائی کروں، لیکن جب جہاد کے میدان میں اتر جاتا ہے پھر پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگتا۔ یہ مسلمان کی شان ہے، لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جب اللہ نے میدان میں اتار دیا اب پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگنا ہے، اب عمل کرنا ہے، انشاءاللہ نجات دہندہ بننا ہے، نجات یافتہ بننا ہے، اللہ کے ہاں سرخرویت کا تاج انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سروں پہ سجا کے ہی اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اور جب آپ ارادہ کر لیں تو آپ وہ قوم ہیں، اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں، اللہ نے آپ کے اندر وہ حص دی ہے کہ آپ بڑے بڑے قلعوں کو بھی فتح کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے آپ سے محبت کا ارادہ نہیں اعلان فرما دیا ہے۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تم بھی اللہ سے محبت کرو، اللہ تم پر نعمتیں برسا رہا ہے، تم بھی اللہ کے قدردان بن جاؤ، اللہ تم سے اپنی ذمہ داری لینا چاہ رہا ہے، تم بھی اس ذمہ داری کو جتنی طاقت ہے اس طاقت کے بمقدار ادا کرنے والے بن جاؤ۔ صحابہ کرام دور سے آتے تھے، اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں آپ سے بیعت کرنی ہے، ہم سارا کچھ ویسا ہی کا ویسا کریں گے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے فی مستطعت، جتنی تو طاقت رکھتا ہے اتنا وعدہ کر لے۔ صحابہ کرام تن من دھن سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ رسول اللہ کہتے تھے فی مستطعت، جتنی تجھ میں طاقت ہے تو اتنا کر لے۔ صحابہ کرام اپنے آپ کو وقف کر دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ بار بار میں فی مستطعت کہتے تھے، جتنی تجھ میں طاقت ہے اللہ تجھے اتنی ہمت دے دے، تو آپ میں جتنی قوت ہے اللہ نے آپ سے وہ کام انشاءاللہ لینا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیجئے، دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھیے، گناہوں کو چھوڑیے، جو غلطیاں ہو رہی ہیں اس کا ادراک کیجئے فوراً اور اس کو چھوڑ کر صحیح دین پہ آئیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے۔ آپ سمجھدار ہیں، ہر بات کو سمجھنے والے ہیں، سمجھیے اور اپنی اصلاح کیجئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اس دنیا میں ہی انشاءاللہ ہم سب کو پاک صاف ہو کر جنت کا اہل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔